रुपया बढ़ाना बहुत मुश्किल काम है। नवाज शरीफ कहता है, शहबाज शरीफ कहता है कि जब मुझे 1 रुपया भी पर लीटर बढ़ाना पड़ता है तो मेरे दिल पर क़यामत गुजरती है। यकीन करो, मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूँ, नवाज शरीफ का दिल रोता है, शहबाज शरीफ का दिल रोता है। अब तेल करवाता हूं बगैर तफसील में जाए बगैर, सिर्फ तेल की जो कीमत है हुकूमत को 70 रुपए फी लीटर फिल फॉर, उसमें कमी करनी चाहिए। उससे फायदा क्या होगा? आपकी इन्फ्लेशन कम होगी और आम आदमी को रिलीफ होगा और हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा कतन, इसलिए कि तेल की कीमतें आलमी मंडियों में तारीख की कम तरीन सतह पर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। 27 जून हफ्ते का दिन, मेरा आपसे आज के दिन पहला इंटरेक्शन। सबसे पहले अपॉलॉजी, आपने गुज़श्ता 2 वीडियोज़ में शिकायत की, ऑडियो ठीक नहीं आ रही, आपकी शिकायत दुरुस्त, मेरी गलती। ये बेस्ट माइक है, रोड का माइक, बट कुछ प्रॉब्लम है जिसको रिजॉल्व करना है। दूसरा, मैं सेकंड माइक यूज़ कर रहा हूँ। होपफुली अब इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको ऑडियो ठीक मिलेगी। हम तारिक मतीन 2.0 पर जो वीडियोस कर रहे हैं वो आपने देखा है कि बड़ी डिटेल्ड वीडियोस हैं, उनमें ऑडियो बिल्कुल ठीक है। हो जाता है कभी कभी इशू, तो लेकिन फिर भी मेरी गलती है, तो अपॉलॉजीज़। दूसरा, सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो हुकूमत ने, इस सिस्टम ने कोई तिगड़म लगाकर लोगों को गायब कर दिया और आप पूछते हैं आप कहाँ हैं, आपकी वीडियोस नहीं आ रही, तो आपका सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन प्रेस करना, लाइक करना, कमेंट करना, बात करना, ये उसका तोड़ है। ये तोड़ ज़रूर आप कीजिए, हमें इसकी ज़रूरत है। अब आ जाइए इस वीडियो के मौज़ूआत की जानिब, जो हुकूमत ने बेशर्मी का मुज़ाहिरा किया है। देखिए, जब आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ी, जंग हुई, तो हुकूमत ने पुराने रेट्स पर ख़रीदा गया तेल भी महंगा कर दिया था। अब जंग से पहले जो ऑयल की प्राइसेस की सूरत हाल थी, उससे भी नीचे कीमत जा चुकी, तो हुकूमत ने कीमतें बरकरार रखी हैं। ये खुद बार बार बताया जा रहा था कि 252 तो बड़े आराम से किया जा सकता है। और नून लीगी सहाफ़ी, जैसे मैं देखूं सहाफ़ियों को, तो कुछ नून लीगी सहाफ़ी, कुछ नून लीगी सपोर्टर्स वगैरह, वो ये कह रहे थे कि पेट्रोल की कीमत 30 रुपये, 40 रुपये, 60 रुपये कम हो जाएगी। बाकायदा सपोर्ट करते हैं हसन अयूब, हमारे भाई, छोटे भाई हैं, फ़िक्री इख्तलाफ अपनी जगह, ताल्लुक़ बहुत अच्छा अपनी जगह। तो वो ये कह रहे थे कि 30 रुपये कम से कम, 60 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमत फ़ायदा दे देगी। फिर उसके बाद जब ये नहीं किया गया तो उन्होंने कहा पेट्रोलियम माफिया का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, ये नून लीग के कारकुनों ने भी हुकूमत को गालियाँ दी हैं कि ये हुकूमत ने क्या किया है। लेकिन मैं ढूंढ रहा था कुछ बड़े बड़े सहाफ़ती नामों को, जो पहले कहते थे कि जहाँ कीमतें लिखी हैं वहाँ ये लिखवा दो, जहाँ बम गिरा दिया अवाम पर, अवाम को मार दो, ऐसे कर दो। कैसी हुकूमत है? 4 रुपये 5 रुपये कीमत बढ़ने पर इमरान खान के दिनों में ये अपने बाल नोचते थे, अपने कपड़े फाड़ते थे, ज़बानें अपनी इतनी बड़ी बड़ी नीचे लटकाते थे और बेशर्मों की तरह आ जाते थे कि कैसी हुकूमत है। अच्छा, अवाम का दर्द था तो ठीक करते थे, बिल्कुल ठीक करते थे, ये भी मान लेते हैं। लेकिन अब क्या हुआ है? ये जो सब बता रहे थे कि कीमत आराम से 252, उससे भी नीचे जाना मुमकिन, वो नून लीग के लोगों को मैं देख रहा था, वो कह रहे थे इट इज़ हाईली लाइकली अ रिलीफ ऑफ 30-40 रुपीज़ इज़ ऑन द कार्ड। बेशर्म कहीं के। तो उन सहाफ़ियों का मुझे पता करना है जो इमरान खान के दिनों में अजीब व गरीब कैफियत में मुब्तला होते थे, अब पता नहीं कहाँ मर गए। यानी कुछ ही पॉसिबिलिटीज़ है ना। आज जो हुकूमत कर रही है, इंटरनेशनल मार्केट के प्राइसेस देखें, इमरान खान के दौर के प्राइसेस देखें, उससे नीचे जब प्राइसेस जा चुकी तो इस दौर के प्राइसेस देखें, तो कुछ ही पॉसिबिलिटीज़ है। या तो इन लोगों ने सहाफ़त छोड़ दी है, लेकिन नहीं, वो तो चेहरे आपको उसी तरह से, वो थोबड़े, वो बेशर्म उसी तरह से नज़र आ रहे हैं हमको, बेगैरत सारे के सारे, ये अपनी सहाफ़त बेचने वाले। तो फिर या फिर हमें गलत लग रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो जा चुकी हैं इस वक्त इमरान खान दौर से भी नीचे। 90 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल मिल रहा है आवाम को। हमें गलत लग रहा है, हम पागल है, पूरा पाकिस्तान पागल है, यही ठीक है और इनको सही पता है। या तो फिर ये सिचुएशन है, या फिर ये दोनों बातें अगर ऐसा नहीं है और हम ठीक कह रहे हैं, तो फिर ये बेगैरत हो गए।
یہ سب کے سب بغیرت ہو گئے. یہ اپنے چینلز کو ملنے والی اشتہار کی ہڈی کی وجہ سے بغیرت ہو گئے. یہ اپنی مراد، اپنے فائدے اور اس سسٹم کو جو انہوں نے دیا ہے فائدہ اور جو اس سے فائدہ لیا اس کی وجہ سے یہ بغیرت ہو گئے سب کے سب. ان بغیرتوں نے یہ کام کیا ہے کہ اب یہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کسی کو قبض ہے، کسی کو منہ میں چھالے پڑ گئے. عجیب و غریب بے شرم لوگ ہیں یہ سب کے سب. میں حیران ہوتا تھا ان لوگوں کو دیکھ کر. یہ کپڑے بپڑے پھاڑ کے سینہ پیٹتے ہوئے باہر آ جاتے تھے. چینلز رپورٹر بھیجتے تھے فوری طور پر. رات 12 بجے اور 12 بجے کی ہیڈ لائنز کے بعد کھڑا ہوا ہے رپورٹر اور منہ میں مائک گھسیڑ رہا ہے لوگوں کے، تن رہا ہے منہ میں مائک کے. بتاؤ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت ہے کیا کہتے ہو، انٹرنیشنل مارکیٹ کی قیمت ہے کیا کہتے ہو. وہ جو منیب فاروق صاحب نے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں کہا نا کہ ہمیں تو یعنی میڈیا کے لوگوں کو تو وہاں سے ہدایات آتی تھی کر دو، چڑھائی کر دو، اور اب کیا ہو رہا ہے. تو یہ صحافی ہمارے جو ہے انتہائی درجے کی بے شرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. دیکھیے یہ کہا گیا کہ حکومت نے لیوی بڑھا دی اور آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے ایک واویلا کیا، بین ڈالا کہ یہ جو ابھی حکومت نے قیمتیں کم کی تھیں آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو لاس ہو گیا. کوئی اراؤنڈ 103 ارب روپے کی بات ہو رہی تھی. تو وہ جو مفتاح اسماعیل صاحب نے بتایا تھا جب حکومت نے پرانے ریٹ پر خریدا گیا، تیل مہنگا کیا، بڑے بڑے اضافے کیے، تو انہوں نے کہا دو بار 100 ارب پلس کا فائدہ اس مافیا کو، آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو، ان سب کو پہنچایا گیا. کیوں؟ یہ حکومت کس کی حکومت ہے؟ اس حکومت کا فرض نہیں ہے کہ عوام کے لیے کام کرے. یہ جو اپنے کپڑے پھاڑ دوں گا، بیچ دوں گا، نواز شریف کا دل دکھتا ہے 1 روپیہ بڑھتا ہے، شہباز شریف کا دل دکھتا ہے، وزیر اعظم چور کے نعرے لگانے والے کہاں چلے گئے؟ 1 روپیہ بڑھانا بہت مشکل کام ہے. نواز شریف کہتا ہے، شہباز شریف کہتا ہے کہ جب مجھے 1 روپیہ بھی پر لیٹر بڑھانا پڑتا ہے تو میرے دل پر قیامت گزرتی ہے. یقین کرو، میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں، نواز شریف کا دل روتا ہے، شہباز شریف کا دل روتا ہے. اب تیل کرواتا ہوں بغیر تفصیل میں جائے بغیر. صرف تیل کی جو قیمت ہے حکومت کو 70 روپے فی لیٹر فی الفور، اس میں کمی کرنی چاہیے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی انفلیشن کم ہوگی اور عام آدمی کو ریلیف ہوگا اور حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا قطعاً. اس لیے کہ تیل کی قیمتیں عالمی منڈیوں میں تاریخ کی کم ترین سطح پر ہیں. اب ان کی سیاست وغیرہ کہاں گئی؟ تو یہ خود بھی اس وقت عوام پر ظلم کر رہے ہیں اور ان کو لانے والے بھی عوام پر ظلم کر رہے ہیں. یہ حکومت اس وقت ایک ایسی حکومت ہے. اس کے بعد ثانیہ ہے سرگودھا. دیکھیے مجھے آپ کے سامنے سرگودھا میں ایک اور بڑا واقعہ پیش آیا آپ کے سامنے رکھنا ہے. باثر ملزمان نے اپنی عدالت لگائی اور تھانہ جھال چکیاں کے علاقے ماڑی لگ کے قریب ایک بچے کو انہوں نے بے ہوشی کی حالت میں گڑھا کھود کر زندہ دبا دیا. یہ سرگودھا میں 12-13 برس کا بچہ ہے، غلام رسول ولد مظہر قوم ماچھی. یہ لاپتہ تھا. بچے کو ہوش آنے پر اس کے رونے کی آواز سن کر قریب کھیت میں موجود لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی اور پھر بچے نے بتایا کہ مجھے بے ہوش کیا گیا، یہاں گڑھے میں دبا دیا گیا. اس بچے کے ساتھ 20 دن پہلے اپنی حوث کا اس کو نشانہ بنایا گیا تھا کچھ لوگوں کی جانب سے، بعض افراد کی جانب سے، اور پھر ڈسٹرکٹ اسپتال سرگودھا اس بچے کو منتقل کر دیا گیا. بچے کے ورثاء نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ڈی پی او سرگودھا سے اس کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. یہ واقعات بہت بڑھ گئے ہیں. یہ واقعات پنجاب میں ہوئے ہیں، پنجاب میں کافی ہوئے ہیں، کراچی میں رپورٹ ہوئے ہیں، خیبر پختونخوا میں رپورٹ ہوئے ہیں، اور یہ واقعات مسلسل سامنے آ رہے ہیں. ایک تو مسئلہ اس سوشل میڈیا الگورتھم کا ہے. جب آپ ایک چیز گو تھرو کرتے ہیں، وہ موضوع گو تھرو کرتے ہیں اور وہ بار بار آپ کے سامنے آتا ہے، تو ایک تو یہ مسئلہ ہے. لیکن جینونلی واقعات بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا سسٹم ڈلیور کرنے میں ناکام ہوا ہے. یہ سسٹم پنجاب میں ہو، خیبر پختونخوا میں ہو، یہ سندھ میں ہو، ڈلیور کرنے میں ناکام ہوا ہے. بلوچستان سے تو خبریں ہی نہیں آتی. ایسے واقعات اگر بلوچستان میں ہوتے ہیں تو ان کی خبریں آنی چاہیے، یا پھر وہاں پر شاید صورتحال اس معاملے میں شاید بہتر ہے. لیکن پنجاب میں یہ نمبر خوفناک انداز میں ہمارے سامنے گزشتہ کچھ دنوں میں آیا ہے.
آخری چیز عالمی منڈی میں، آخری چیز ایران اور امریکہ کے درمیان تنازع میں ہمارے سامنے جو صورتحال ہے، امریکہ نے الزام لگایا کہ ایک کارگو جہاز جو آبنائے ہرمز سے گزر رہا تھا، اس آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہاز پر ایران کے ڈرون کی جانب سے بمباری کی گئی، اور اس کے جواب میں امریکہ نے ایران میں بمباری کی ہے۔ ایران نے تردید کی ہے کہ ہم نے حملہ نہیں کیا، اب ہماری اپنی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں تو ہم کیوں کریں گے؟ لیکن ایسا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کسی کیفیت میں مبتلا ہے، نیتن یاہو کسی کیفیت میں مبتلا ہے۔ اس پوری سچویشن کو انٹرنیشنل میڈیا، اس کے آبزرورز، یہ جب اس پر تنقیدی جائزہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں ایران کی جیت ہوئی ہے۔ بس یہ وہ پاگل پن ہے جو ٹرمپ کو اس وقت مبتلا کر دیتا ہے کیفیت میں کہ ایران کی جیت ہوئی ہے۔ پھر وہ دعوے مسلسل کر رہا ہے، ہم جیتے ہیں، ہم جیتے ہیں۔ ہو گیا معاہدہ بھائی، بیٹھ جا آرام سے، جو کچھ تو نے کھا لیا ہے، جس سے تجھے اس وقت بے چینی ہو رہی ہے، اس کو نکال دے۔ لیکن عجیب و غریب کیفیت میں ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اور اس وقت ایران پر پھر حملہ کیا، ایران نے جواب دیا۔ یہ لوگ شاید اب بھی مطمئن نہیں ہو رہے کہ معاہدہ ٹھیک ہوا ہے نہیں ہوا، یہ واپس کچھ بگاڑ کرنا چاہتے ہیں۔ تو عالمی طاقتوں کو چاہیے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے معاملے میں تو امریکہ میں کچھ لوگوں کو چاہیے کہ اس کو ویسے ہی بند کریں جیسے مفتی عبدالقوی صاحب کو ان کی فیملی نے ایک بار بند کر دیا تھا کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ بہت زیادہ مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی کہیں بند کر دینا چاہیے تاکہ وہ جو مسائل پیدا کر رہا ہے وہ سلسلہ ذرا رک جائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔